السلام علیکم، میرا نام محمد ابرار ہے۔ آج ہم سیکھیں گے فعل مضارع اخباری اور فعل مضارع التزامی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ چینل ہے، یہاں پر میں فری میں درس شیئر کرتا ہوں، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم دو فعل سیکھنے جا رہے ہیں، مضارع اخباری اور التزامی۔ اخباری تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پریزنٹ ٹینس کے اندر باتیں کی جاتی ہیں، حال کے اندر، اخباری اسے کہتے ہیں، یعنی اخبار سے یہ نکلا ورڈ ہے۔ تو اسے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، تعریف دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ فعل مضارع اخباری وہ فعل ہوتا ہے جو کسی عمل یا حالت کو حقیقتاً یا موجودہ زمانے میں بیان کرتا ہے۔ بغیر کسی حکم یا تجویز کے یہ فعل عام طور پر خبری جملوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی معلومات فراہم کی جا رہی ہو۔ اب یہاں پر اس کی چھوٹی سی ایک تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ فعل مضارع اخباری کسی حقیقت، عمل یا حالت کو بیان کرتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہو یا عام طور پر ہو رہا ہو۔ تو اب ہم اسے مزید مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ کچھ جملے میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ من کتاب می خوانم، من کتاب می خوانم، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ یعنی پریزنٹ کا ٹینس ہے۔ او درس میدہد، وہ پڑھاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے یا درس فراہم کرتا ہے، دیتا ہے۔ ما بے مدرسے میں رویم، ہم اسکول جاتے ہیں یا مکتب جاتے ہیں۔ اب ان کے جو مزید جملے ہیں مثالوں کے بعد وہ ہم سمجھتے ہیں کہ من کتاب میں خوانم، میں کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، دونوں کے لیے سیم ہے۔ او بے مدرسے می رود، وہ اسکول جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ ما بے پارک می رویم، ہم پارک جا رہے ہیں۔ تو ورزش میں کنی، تم ورزش کر رہے ہو۔ آنہا غذا میں خورند، وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کھا رہی ہے۔ اگر کھا رہی ہے تو آپ او کر دیں گے آنہا کی بجائے۔ من ہر روز صبح زود بیدار می شوم، میں ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ او در دانشگاه درس می خواند، وہ جامعہ یعنی یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا ہے۔ شما به خانه می آیید، آپ گھر آ رہے ہیں۔ او ہمیشہ در خانه می ماند، وہ ہمیشہ گھر پر رہتا ہے یا رہتی ہے۔ ما به فلم سینمائی می رویم، ہم سنیما جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو نمبر 2 پہ ہے وہ ہے فعل مضارع التزامی۔ اب اس کی پہلے تعریف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ فعل مضارع التزامی وہ فعل ہوتا ہے جو کسی خواہش، تجویز، حکم، شرط یا امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں فعل کا استعمال کسی مخصوص ضرورت یا شرط کو ظاہر کرتا ہے جو کہ کسی عمل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی جو آسان تعریف ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع التزامی کسی ضروری عمل، خواہش، شرط کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عام طور پر کسی تجویز یا حکم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں پہلے دیکھتے ہیں۔ باید کتاب بخوانی، تمہیں کتاب پڑھنی چاہیے، یہاں پر یہ حکمی طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں۔ اگر او بیاید من خوشحال می شوم، اگر وہ آئے یا آئے گا تو میں خوش ہوں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ ابھی پاسبلٹی کو شو کر رہا ہے۔ امکان جسے کہتے ہیں۔ امیدوار است کہ تو موفق شوی، یہ توقع ہے کہ تم کامیاب ہوگے فیوچر کے اندر، یہ فیوچر کو شو کر رہا ہے، مستقبل۔ اب اس کے مزید جملے ہم دیکھتے ہیں مضارع التزامی کے۔ من بخواہم کہ درس بخوانم، میں چاہوں گا کہ پڑھوں۔ او بخواہد کہ بے خانے برود، وہ چاہے گا کہ گھر جائے۔ ما بخواہیم کہ بے مسافرت برویم، ہم چاہیں گے کہ ہم سفر کریں۔ تو بخواہی کہ بے سینما بروی، تم چاہو یعنی تم چاہو گے کہ سنیما جاؤ۔ آنہا بخواہند کہ بے پارک بروند، وہ چاہیں گے کہ پارک جائیں۔
من بخواہم کہ کتاب رو مطالعے کنم، میں چاہوں گا کہ میں کتاب کا مطالعہ کروں، یعنی یہ میری خواہش ہے، یہاں پر خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ او بخواہد کہ کمک کند، وہ چاہے گا کہ مدد کرے۔ ما بخواہیم کہ در کلاس بمانیم، ہم چاہیں گے کہ کلاس میں رہیں۔ شما بخواہید کہ مہمانی بیایید، آپ چاہیں گے کہ پارٹی میں آئیں۔ من بخواہم کہ در خانے بمانم، میں چاہوں گا کہ گھر پر رہوں۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع اخباری وہ فعل ہوتا ہے کہ جو حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں حال کے اندر، فعل حال کے اندر، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم مضارع اخباری کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو فعل مضارع التزامی ہے وہ کسی حکم، تجویز یا ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثال میں پڑھا ہے کہ من بخواہم کہ در خانے بمانم، میں چاہوں گا، یعنی چاہوں گا میں فیوچر میں چاہوں گا، مستقبل میں چاہوں گا، تو یہاں پر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ تو مزید آپ اگر فارسی کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر میں نے پورا کورس اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ شروع سے فارسی کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس چینل کو بھی آپ جوائن کر لیں، یہاں پر میں فری میں لیکچرز شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔